اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الثالث في استحالة القبح عليه تعالى لأن له صارفا عنه وهو العلم بالقبح ولا داعي له إليه۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ خداوند متعال عادل ہے، اور عادل کا معنی بتایا تھا۔ متکلمین جو معنی کرتے ہیں عادل کا، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کسی قبیح فعل کو انجام نہیں دیتا اور کسی واجب یا مثلا حسن چیز کو ترک نہیں کرتا۔ یہ عادل کی تعریف کی تھی، عادل کی تعریف کی تھی متکلمین نے۔ اسی بحث کو ثابت کرنے کے لیے پھر اب ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک مبنے پہ بحث کی جائے کہ جو مبنا اصل میں تکلیف مشخص کرے گا کہ ہم حسن و قبح کے بارے میں خدا کے بارے میں فیصلہ یعنی کہہ سکیں کہ خدا یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا، وہ کیا تھا؟ حسن و قبح آیا عقلی ہیں یا شرعی؟ حسن و قبح عقلی یا ذاتی قابل قبول ہے یا شرعی و اعتباری قراردادی؟ ہماری پچھلی بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسن و قبح عقلی ہے۔ یعنی کیا مراد عقلی ہے؟ یعنی بعض ایسی اشیاء ہیں، بعض ایسے افعال ہیں کہ جو مستقل طور پر اپنے اندر حسن یا قبح رکھتے ہیں۔ بعض کلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ تصور نہ کرے کہ حسن و قبح عقل کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام افعال جو ہیں وہ حسن و قبح رکھتے ہیں۔ نا، ممکن ہے کہ حسن و قبح نہ رکھنے والے افعال زیادہ ہوں اور حسن و قبح رکھنے والے افعال و اشیاء جو وہ تھوڑی ہوں، لیکن ابھی ہماری بحث چل رہی ہے سالبہ کلیہ کی برابر میں، اور سالبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ مجبر جزیہ۔ یعنی اگر آپ سالبہ کلیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فقط ایک مورد بھی لا کر دے دیں تو اس کا وہ پورے کا پورا مدعا و ادعا کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ سالبہ کلیہ یعنی کیا مراد؟ اشاعرہ کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی بھی فعل اپنے اندر حسن و قبح نہیں رکھتا، کوئی بھی فعل، خالی ہیں تمام افعال۔ اب ان کے ادعا جو یہ سالبہ کلیہ کر رہے ہیں، ان کے مقابلہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ فقط ایک دو افعال کے حسن و قبح کو واضح کر دیں تو یہ خود بخود ان کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کیا؟ ہم نے کہا کہ بعض افعال حسن و قبح رکھتے ہیں، جیسے کہ بیان کیا آ کر ظلم اپنے اندر قبح رکھتا ہے، اور عادل یعنی عادل کا کیا معنی؟ وہ معنی اعطاء کل شیء حقہ یا وضع الامور موضعہ۔ ایک تعریف جو حدیث میں کی گئی ہے امام علی علیہ السلام کی طرف سے کی گئی ہے عادل کی، وہ یہ ہے وضع الامور موضعہ، امور کو اسی جگہ رکھنا کہ جو اس کا مقام ہے، اس کو عادل کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حسن رکھتا ہے۔ درست ہے؟ ہم نے وہ دلیل عقلی سے ان باتوں کو ثابت کر دیا ہے، ابھی اس کو تکرار نہیں کرنا۔ جب یہ قاعدہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا، اب آ کر اصل بحث یہاں پر اس کے ثمرات، حسن و قبح عقلی کے ثمرات کیا کیا وارد ہوتے ہیں، وہ یہ اب یہاں سے گننا شروع کریں گے۔ پہلا ثمرہ کیا ہے کہ اگر آپ حسن و قبح عقلی یا شرعی کے قائل ہو جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پہلے مطلب جو آج ہم نے یہاں پڑھنا ہے وہ یہ کہ اگر ہم حسن و قبح عقلی کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہم نتیجہ یہ دے سکتے ہیں کہ خدا کبھی بھی قبیح فعل کو انجام نہیں دے گا۔ مثلا یہ سوال ذکر کیا جاتا ہے معمولاً کتابوں کے اندر، اور اہل سنت قائل ہیں اس کے، امکانی حد تک قائل ہیں، وقوعی اعتبار سے قائل نہیں ہیں۔ یعنی کیا مراد؟
بحث یہ کی جاتی ہے کہ آیا خداوند متعال جناب موسیٰ کو جو کہ نبی اولی العزم تھے، ان کو باوجود اس کے کہ یہ معصوم تھے، نیک تھے، گناہ نہیں کیا، معصیت نہیں کی، اس کے باوجود بھی ان کو جہنم میں ڈال دیں، اور فرعون جیسا خبیث انسان جس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، اس کو کیا ہے، جنت میں ڈال دیں؟ یہ سوال تھا، اس کا جواب آپ نے کہاں سے دینا تھا؟ اس قاعدے کی مدد سے جو ابھی ہم پڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، جواب کیا دیں گے؟ نہیں کر سکتا خدا۔ کیوں؟ کیونکہ حسن و قبح عقلی میں ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ظلم قبیح ہے، درست ہے، اور جنت کا حقدار جہنم میں چلا جائے تو یہ وضع الامور موضعہا نہیں ہے۔ ایک امر کو اس کی اپنی جگہ پر نہیں رکھا جا رہا، بس جب یہ عادل نہیں ہے، بس ظلم ہے، اور ظلم جو ہے وہ قبیح ہے۔ عقل بشر اس کو قبول کرتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ قبیح ہے۔ تمام عقلاء عالم جو ہیں وہ متفق ہیں اس بات کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ، حسن و قبح عقلی ہے ہی نہیں ہے، حسن وہ چیز ہے جس کو خدا انجام دے، قبیح وہ چیز ہے جس سے خدا روکے، بس، تو پھر اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہو جائے گا کہ وہ حسن و قبیح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو اگر ڈال رہا ہے تو ٹھیک ڈال دے، اس کا فعل یہ بتا رہا ہے کہ یہ حسن ہے، تمہاری عقل نہیں درک کر پا رہی اس کے حسن کو، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، درست ہے؟ یہ ایک مطلب تھا کہ جو اس پر جاری ہوتا تھا۔ خوب، اپنے عبارت کی طرف آتے ہیں۔ عبارت میں کہتے ہیں کہ جواب ہمارا اس سوال کے بارے میں یہ ہے کہ حسن اپنا خداوند متعال اس قسم کا فعل انجام نہیں دے سکتا کہ جو جس چیز کا حقدار ہے، خدا ہی نے گرچہ حق قرار دیا ہے لیکن اپنے وہ وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا، بس جو ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بات میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، ذہن سے نکل گئی، کہ اشاعرہ بھی قائل ہیں کہ موسیٰ جنت میں جائیں گے اور فرعون جہنم میں جائے گا، لیکن بحث نظری طور پر ہو رہی ہے، امکان کے اندر ہو رہی ہے، درست ہے؟ وہ قاعدے کی بات ہو رہی ہے کہ قاعدے کے اعتبار سے آیا آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں قاعدے کے اعتبار سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں قاعدہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تاکہ آپ فیصلہ کریں۔ یہ آئے گا جی، اب بیان کیا تھا اس کا، جی نہیں دیتا، لازمہ ان کا یہ نکلتا اس میں آگے۔ ہم قائل ہیں کہ خداوند متعال اس قبیح فعل کو انجام نہیں دے سکتا۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دو دلیلیں ہیں، یا ایک ہی دلیل ہے لیکن اس کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں قبیح فعل ایک انسان کب انجام دیتا ہے؟ ایک وقت ایسا ہے کہ انسان کو کسی شے کے یا کسی فعل کی قباحت کا علم نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان ہے کہ جس کو جھوٹ کی قباحت کا نہیں پتا، مثلا بچہ ابھی رشد کر رہا ہے ایسے ماحول کے اندر جس میں اس کو ابھی اخلاقی مفاہیم سمجھائے نہیں گئے، وہ اب کیا کرتا ہے؟ آ کر مثلا جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب کیوں اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ اس کو قباحت کا علم نہیں تھا کہ کس جو ہے وہ قبیح ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا انسان ایک جو ہے وہ شراب پی لیتا ہے، کس وجہ سے؟ متدین انسان شراب پی لیتا ہے کیونکہ اس کو اس کی قباحت کا علم نہیں تھا، یعنی پتہ نہیں تھا یہ شراب ہے۔ یا مثلا اگر شراب تھی تو مثلا اوائل اسلام میں زندگی گزار رہا تھا، ابھی حرمت اس تک نہیں پہنچی تھی مثلا، یا جو بھی آپ مثال بنا لیں اس کی۔ قبیح فعل انسان تب انجام دیتا ہے، ایک صورت یہ ہے اس کی کہ انسان قباحت کا علم نہ رکھتا ہو۔ آیا ہم خدا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا قبیح فعل انجام دیا ہے بالفرض اس نے؟ تو یہ صورتحال بنتی ہے کہ خدا قباحت کا علم رکھتا ہے۔ مثلا جناب موسیٰ کو اگر وہ فرضاً جہنم میں ڈال رہا ہے خداوند متعال، تو اس وجہ سے ڈال رہا ہے کہ اس کے اندر جو قباحت موجود ہے خدا کو نہیں پتا،
معال. تعالی اللہ جل الخالق مثلا کہتے ہیں تعالی عن ذالک، خدا عالی ہے، اس سے بلندر ہے، خدا کا علم ازلی ہے، خدا علم محدود لا محدود ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. بس یہ والی صورتحال تو نہیں بن سکتی. ایک اور جو وجہ بنتی ہے کہ ایک انسان یا ایک شخصیت ایک ذات قبیح فعل کو انجام دے، وہ یا تو اس وجہ سے انجام دیتا ہے کہ اس کے اندر اس فعل کو انجام دینے کا انگیزہ موجود ہے. انگیزہ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ موٹیویشن میرا خیال کہتے ہیں اس کو. اس کے اندر ایک موٹیویشن یا انگیزہ موجود ہے، کیونکہ اردو میں مجھے نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں اس وجہ سے. ہاں کوئی نہ کوئی مثلا اس کے اندر ایک ایسی تمایل موجود ہے، میں کروں اس کو انجام دوں، اس کو داعی موجود ہے اس کے اندر، انگیزہ و موٹیویشن اس کے اندر موجود ہے اس فعل کو انجام دینے کا. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو یہ انگیزہ پیدا ہوا ہے، یہ موٹیویشن جو اس کے اندر ایجاد ہوا ہے کہ اس فعل کو انجام دے، اس موٹیویشن کا، اس انگیزے کا، اس داعی کا منشا کیا ہے؟ وہ دو حال سے خارج نہیں ہے. یا تو اس وجہ سے اس کو انجام دینا چاہتا ہے اور انگیزہ اس کے اندر ایجاد ہوا ہے کہ وہ محتاج ہے، یعنی اس فعل کا محتاج ہے کہ میں اس کو حتماً انجام دوں، میرے بدن کی ضرورت ہے، میری روح کی ضرورت ہے، درست ہے، کسی بھی طریقے سے یہ میری ضرورت ہے، بس میں نے اس کو انجام دینا ہے. یا تو چونکہ وہ محتاج ہے اس کو انجام دینے کے لیے، اس لیے اس کے اندر انگیزہ آتا ہے میں اس فعل کو انجام دوں. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر عدل بشری مثلا اس میں انسان اپنے بشری اس قوانین کو اگر مد نظر رکھے، جو انسان قوانین کا پابند نہیں ہوتا، مثلا تو اگر ایک بندے کیا نام ہے اس کا، دو بندے آپ کے پاس آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اور آپ نے اس کو نوکری پہ رکھنا ہو، ان میں سے ایک آپ کا رشتہ دار ہو اور ایک جو ہے آپ کا ناواقف ہو، درست ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ دار کو اس نوکری پر رکھوں. کیوں یہ میں کیوں چاہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ میرا خاندانی آدمی ہے، ضرورت ہے کہ یہ آگے آئے، اور اس قسم کا مثلا انگیزہ اس کے اندر آ جاتا ہے. کس کا؟ نہ احتیاج اس معنی میں نہیں کہ وہ اس کی ذات اس کی محتاج ہو، احتیاج کسی بھی معنی میں آپ اس کو ثابت کر دیں، اس کی ذات محتاج ہے، وہ کسی اور چیز کسی اور وجہ سے وہ محتاج ہے، کسی طریقے سے فائدے کے اعتبار سے دیکھ لے اس کو. یعنی یہاں فقط یہ بیان کرنا ہے کہ انگیزہ مختلف انداز سے پیدا ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ اس کی ذات خود محتاج ہے، مثلا اگر ذات کی طرف احتیاج لے کر جانی ہے تو مثلا کیا ہے، کسی ایسی چیز کی مثال دیں کہ جو آپ کی ذات کو نفع بخشے، آپ کی ذات کو فائدہ دے. مثلا شراب پیتا ہے اس لیے تاکہ اس کو پتہ ہے میری بدن کو تسکین ملے گی، مثلا جو اس کو ایک عادت بنی ہوئی ہے اس میں. بس بعض اوقات کبھی فعل کو انجام دیا جاتا ہے چونکہ وہ محتاج ہے اس کی طرف. یا کیا ہے، اس قبیح فعل کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اس وجہ سے اس کو انجام دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ انگیزے ہونے کی صورت میں یہ دونوں صورتیں باطل ہیں خداوند متعال کے مورد میں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ خداوند متعال نے فرض کریں اگر کوئی قبیح فعل انجام دیا ہے تو وہ اس کی طرف چونکہ محتاج تھا، تو ہم پہلے خداوند متعال کو واجب الوجود ثابت کر کے آئے ہیں، مطلق الکمال و کمال مطلق ثابت کر کے آئے ہیں، غنی ثابت کر کے آئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کسی بھی چیز کی طرف محتاج نہیں ہے. بس یہ احتیاج والا جو نتیجہ آپ نے لیا تھا وہ درست نہیں ہے، یہ صورتحال جو ہے وہ درست نہیں ہے. دوسری بات جاتی ہے صورت کیا کہ مثلا اس میں حکمت پوشیدہ ہے. فرماتے ہیں کہ اصلاً جو امر کبھی ہو کبھی اس کو کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہی نہیں ہے. اصل اگر اس کے اندر حکمت موجود ہو تو اس کو کبھی کیوں کہا جائے پھر؟
کبھی کو کبھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم حکمت موجود نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کو انجام نہ دو۔ جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کو انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس کو انجام دینے سے روکا جاتا ہے۔ بس یہ جو حکمت والی آپ نے شق بنائی تھی، یہ شق بھی کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ بس خداوند متعال کسی بھی اس صورتوں میں نہیں آتا اس کا فعل، نہ تو وہ جاہل ہے، نہ تو وہ محتاج ہے، اور نہ ہی جو ہے قبیح کے اندر اس نے کوئی حکمت رکھی ہے یا اس کے اندر حکمت ہے اور اس وجہ سے انجام دیتا ہے نا، قبیح کو حکمت ہوتی نہیں ہے اس کے اندر۔ بس جب یہ تمام صورتیں باطل ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا قبیح کو کبھی انجام نہیں دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے سکتا اور بات ہے، نہیں دے گا اور بات ہے۔ ابھی بات جی طاقت ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں نہیں، وہ چونکہ اسٹیجر آدمی ہے، اس کو ان باتوں کا کیا پتا کہ امکان کسے کہتے ہیں اور وقوع کس کو کہتے ہیں۔ غلط بیان کر رہا تھا وہ۔ ہمارا جو ادعا یہ ہے، آگے آئے گی بات یہ اس کی، کہ آیا خداوند متعال کبھی فعل کو انجام دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہے ہمارا؟ قادر ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ خالقیت خداوند عمومیت رکھتی ہے، خالق کل شیء۔ آیا فعل کبھی پر شے کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ہر ممکن چیز پر قادر ہے، قدرتی بحث میں ہم نے بحث کی ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ آیا فعل کبھی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ بس خدا قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اگر قدرت کو سلب کر لیں تو محدود ہو جائے گا خدا، لیکن وقوعی اعتبار سے ہم قائل ہیں کہ خدا نہیں کرے گا۔ اصل محال ہے کہ خدا یہ فعل انجام دے، یہ محال ہے۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں؟ محال عقلی نہیں، محال وقوعی۔ چونکہ خدا حکیم ہے، چونکہ خدا عادل ہے، نہیں کرے گا، اپنی حکمت کے خلاف نہیں جائے گا، اپنے عادل کے خلاف نہیں جائے گا، لیکن عقلاً جو ہے وہ ممکن ہے، خدا قادر ہے، عمومیت رکھتی ہے قدرت اس کی، اور یہ کر سکتا ہے اس میں۔ عبارت دیکھیں، اقولوں سے پڑھتے ہیں عبارت مصنف کی۔ بعد میں مجھے یاد کروا دیا کرے اگر مصنف کی عبارت نہیں پڑھا جاتی، تاکہ مصنف کی عبارت بھی اگرچہ اگر شارح کی عبارت کو ہی فقط پڑھ لیا جائے تو مصنف کی عبارت واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ سننے والے کوئی ایسے ہوں مثلا جو محتاج ہوں، اس کے بھی تو مطلب واضح ہو جانے کے لیے۔ اقول یستحیل ان یکون الباری تعالی فاعلا للقبیح، محال ہے کہ باری تعالی قبیح کا فاعل ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ مذہب المعتزلہ، اور معتزلہ اس مذہب کے قائل ہیں۔ یہ مشکل ہے ہماری پرانی کتابوں کے اندر، جو حق نظری ہے اس کو بعض اوقات معتزلہ کی طرف نسبت دے کے اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے امامیہ کی طرف نسبت دیتے، پھر کہتے کہ معتزلہ بھی موافق ہیں اس کے۔ یہ ہمارے بزرگان سے صاحب قلم ہوا ہے یہ۔ وعند الاشاعرہ هو فاعل الکل حسنا کان او قبیحا، اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ خدا تمام افعال کو انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ حسن ہو یا قبیح ہو۔ والدلیل علی ما قلناہ وجہان، یہ جو ہم نے کہا کہ خدا نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا، یہ میں نے جو تبیین کر دی ہے اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا محور گفتگو کون سی صورت ہے۔ امکان عقلی میں بات نہیں چل رہی ہے، محال عقلی میں بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ محال وقوعی میں بات چل رہی ہے۔ تو خدا نہیں کرے گا، اس فاعل قبیح نہیں ہے خدا، محال ہے کہ خدا فاعل قبیح ہو۔ اس کی دو دلیلیں ہیں، دو وجہیں ہیں اس کی۔ الاول ان الصارف عنہ موجود،
کبھی سے منصرف و موڑنے والی چیز موجود ہے. صارف یعنی پھیرنے والا. والداعی الیہ معدوم، اور کبھی فعل کو انجام دینے کی طرف جو داعی انگیزہ موٹیویشن جو ہے معدوم ہے، اصل میں کوئی انگیزہ موجود نہیں ہے وہاں پر. وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب صورتحال اس قسم کی ہو کہ جہاں پر صارف بھی موجود ہو، منع کرنے والی صورت بھی موجود ہو، داعی و انگیزہ و موٹیویشن بھی جو ہے وہ معدوم ہو، امتنع الفعل ضرورتاً، تو فعل وہاں پر ممتنع ہوتا ہے کہ انجام پائے. توضیح دیتے ہیں اب. اما وجود الصارف، صارف کون ہے؟ وہو القبح، اس فعل کا خود قبح رکھنا، کبھی ہونا، یہ کیا ہے؟ صارف ہے کہ خدا اس کو انجام نہ دے، روکنے والا ہے، مانع ہے کہ خدا اس کو انجام نہ دے. واللہ تعالی عالم بالقبح بہی، خدا ایک تو وہ قب رکھتا ہے اور دوسرا خدا عالم ہے اس قب کا. بس جب وہ قب بھی رکھتا ہے اور خدا عالم بھی ہے قب کا، تو خدا کبھی اس فعل کو انجام نہیں دے گا. وَأَمَّا عَدَمُ الدَّاعِي، اب انگیزہ نہ موجود نہیں ہے، داعی موجود نہیں ہے. کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ إِمَّا دَاعِي الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، یا تو وہ داعی رکھتا تھا، انگیزہ رکھتا تھا اس وجہ سے چونکہ وہ محتاج تھا اس کی طرف، وَهُوَ عَلَيْهِ مُحَالٌ، اور خدا کا کسی چیز کی طرف محتاج ہونا محال ہے، ہم ثابت کر کے آئے ہیں اس کو. واجب الوجود غنی ہوتا ہے، محتاج نہیں ہوتا، لأنه غیر محتاج ہے. وَإِمَّا دَاعِي الْحِكْمَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِ، یا پھر داعی اس وجہ سے آیا اس کے اندر کیونکہ اس قبیح و قبح کے اندر حکمت موجود تھی. وَهُوَ مُحَالٌ، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لِأَنَّ الْقَبِيحَ لَا حِكْمَةَ فِيهِ، کیونکہ قبیح کے اندر اس حکمت موجود نہیں ہوتی تاکہ یہ اس کے اوپر انجام دیا جائے. دوسرا برہان یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال قبیح فعل کو انجام نہیں دے سکتا. کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال قبیح فعل کو انجام دے دے، یعنی جائز ہو، ممکن ہو خدا کے لیے وقوعی طور پر، نہ کہ عقلی طور پر. بات یہاں پہ ذہن کے اندر رکھتے رہیں. تو امتنع اثبات النبوات، تو پھر نبوت کو بھی آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. یہ بات چونکہ ہماری پہلے ہو چکی ہے، لہذا اس کو تطبیق کرتے ہیں. الثانی، دوسرا برہان یہ ہے کہ انہ لو جاز علیہ القبیح، اگر خداوند متعال پر قبیح کو جائز قرار دے دیا جائے، امتنع اثبات النبوات، تو نبوت کو ثابت کرنا ممتنع ہو جائے گا. واللازم باطل اجماعاً، نبوات باطل ہیں، یہ باطل ہے، یعنی نبوات کو ثابت کرنا ممتنع باطل ہے. تو پھر کیا؟ فالملزوم مثلو، پر اس کا مطلب ہے کہ خدا کبھی کو انجام بھی نہیں دے سکتا وقوعی طور پر. یہ دے سکتا، غلط کوئی کل اعتراض یہ نہ کرے کہ پہلے کہا کہ نہیں دے گا اور آپ پھر دے سکتا کہہ رہے ہیں. دے سکنا جو نہ دے سکنا جو کہہ رہا ہوں وقوعی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نہ کہ عقلی اعتبار سے. بیان الملازمہ، انہ حینئذ لا یقبح منہ تصدیق الکاذب، کیونکہ نبوت کو ہم ثابت کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں دقت کریں تھوڑی سی، ہم نبوت کی بحث میں یہ پڑھیں گے جا کر. ہم نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے مختلف براہین لے کر آتے ہیں. ان میں سے ایک بہترین دلیل جو ہے برہان معجزہ ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فلانے نے جو ادعا کیا ہے میں نبی ہوں، اس سے معجزے کو طلب کریں. اگر وہ معجزہ دکھا دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دکھا پائے تو پھر وہ نبی نہیں ہے. خوب، اگر کوئی کہے کہ بھائی ممکن ہے کہ وہ غلط آدمی ہو اور اس کو معجزہ عطا کر دیا جائے. خدا کیا ہے؟ غلط آدمی کو معجزہ دے کر بھیج دے، معجزہ دے دے اس کو، کیونکہ خدا کے لیے ممکن ہے ہر چیز، خدا اس کو بھی دے دے. تو وہاں ہم کیا استدلال کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، اصلا کبھی ہے یہ فعل، خدا اس فعل کو نہیں انجام دے سکتا. کیونکہ اگر خدا کسی گمراہ بندے کو معجزہ دے سکتا ہو تو پھر
ہر بندہ پھر یہ کہے گا کہ یہ جو معجزے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ بھی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے معجزہ خدا نے دیا لیکن نہیں ہے، غلط ہے، بندہ ہے، صحیح نہیں ہے، یہ نبوت ثابت نہیں کر سکتے آپ اس کی. فرماتے ہیں کہ انہ حینئذ اس وقت کہ جب خدا کے لیے کبھی فعل انجام دینا جائز ہو، لا یقبح منہ تصدیق القاذب، تو خدا سے اب پھر کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کاذب کی تصدیق کر دے. وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الْجَزْمُ بِصِحَّةِ النُّبُوَّةِ، اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی صحت کا یقین کرنا پھر ممکن نہیں ہوگا. وَهُوَ ظَاهِرٌ، اور یہ کہتے ہیں بات ظاہر ہے، اس پر زیادہ تفصیل لینے کی ضرورت نہیں ہے. قال، یہ ایک مطلب ختم ہو گیا، اور آگے چاند باتیں ہیں، پڑھ لیں اس کو یا بعد میں دیکھیں اس کو. ہاں ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. قال فحينئذ يستحيل اليه اراده القبيح لانها قبيحه، ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ تھی کہ خدا فعل قبیح کو انجام نہیں دے سکتا وقوعی طور پر. اب نتیجہ یہ نکل، کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وقوعی طور پر خداوند متعال کبھی فعل کو انجام نہیں دے گا. آیا خدا ارادہ کر سکتا ہے اس کا یا نہیں؟ وقوعی آیا خدا ارادہ کر سکتا ہے کہ میں فعل قبیح کو انجام دوں اگرچہ انجام نہ دے؟ ارادہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ جواب یہ ہے حسن کو اگلی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. عرض کر رہا ہوں کر سکتا کا مطلب وقوعی ہے. میں بار بار وقوعی کی قید اسی لیے لگا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ سنے تو اس کو پتا چلے کہ میں کس مقام میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. فحینئذ یستحیل الیہ ارادۃ القبیح، ارادہ قبیح جو ہے وہ مستحیل ہے خداوند متعال پر. کیوں؟ لانہا قبیحۃ، کیونکہ خود ارادۃ القبیح بھی کیا ہے؟ قبیح ہے. اب یہاں پر وہ جناب شارح اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ذهبت الاشاعرہ الی انہ تعالی مرید بمجموع الکائنات حسنۃ کانت او قبیحۃ. اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس پوری کائنات کا ارادہ کیا ہے. اب اس کائنات میں چاہے حسن کوئی چیز ہو یا قبیح کوئی چیز ہو، شرن کان او خیرہ، چاہے وہ شر ہو یا خیر اور نیکی ہو، ایمانن کان او کفرا، چاہے وہ ایمان کی صورت میں ہو یا کفر کی صورت میں، خدا نے اس کا ارادہ کیا ہوا ہے. دلیل کیا ہے جناب اشاعرہ آپ کی؟ فرماتے ہیں لأنہ موجد للکل، چونکہ خدا تمام کا خالق ہے، فہو مرید لہ، بس وہ اس کا ارادہ بھی رکھتا ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے خلط کیا ہے ارادہ تکوینی کے اندر اور ارادہ تشریعی کے اندر. خدا نے تمام کائنات کا ارادہ کیا ہے، چاہے وہ کبھی ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شر ہو، چاہے وہ خیر ہو، ارادہ سب کا کیا، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن کون سا ارادہ؟ تکوینی. یعنی اس کائنات میں کوئی بھی فعل بغیر اذن الہی انجام نہیں پاتا. اذن الہی تکوینی، کوئی بھی چیز اس کی کائنات و حکومت سے خارج نہیں ہے. لیکن بحث اس کے اندر ہے آیا خدا نے تشریعی طور پر ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ یعنی اس وقت خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کفر کروں؟ نہیں، خدا نے نہیں ارادہ کیا مجھ سے. آیا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں کائنات کو شر میں ڈال دوں؟ نہیں، خدا نے ارادہ نہیں کیا. بس تشریعی ارادہ جو ہے وہ ہم اس کے منکر ہیں. وہ بعد میں جا کے پڑھیں گے، وہ شر کی بات آنے والی ہے ابھی. خوب، بس رد سمجھ میں آ گیا کہ ان کو ارادہ تکوینی و ارادہ تشریعی کے اندر خلط ہوا ہے. وذهبت المعتزلہ، اب یہ دیکھیں وہی صاحب قلم جس کو میں کہتا رہتا ہوں، وذهبت المعتزلہ الى استحالۃ ارادتہ للقبیح او الکفر، کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند متعال کے لیے قبیح کا ارادہ کرنا محال ہے، کفر کا ارادہ کرنا محال ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو الحق، اور یہ بھی
حق ہے، یہ نظریہ درست ہے، وہ حق ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ اسی قسم کی تعبیرات کو دیکھ کر مخالفین نے یہ نتیجہ لیا ہوا ہے کہ تشیع معتزلہ کے عقائد سے متاثر ہے۔ متعدد کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں کہ تشیع کے عقائد جو ہیں وہ معتزلی ہیں، انہوں نے اپنے عقائد معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں، ان سے متاثر ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس قسم کی باتوں کو لے کر قالت المعتزلہ وهو حق، قالت الاشاعرہ وهو باطل، مثلا اس طرح کر کے اگر حق نظریہ آپ نے بیان کرنا ہے کہیں قالت الامامیہ ووافقت المعتزلہ، بہرحال یہ صاحب قلم ہوا ہے بزرگان سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یعنی بزرگان نے کہا ہے، یہ صاحب قلم ہوا ہے، کر رہے ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ منابع اولیہ میں سے ہیں۔ آج کی کتابوں کو لوگ کم پڑھتے ہیں، منابع اولیہ کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے اہمیت شیخ طوسی و علامہ ہلی و جناب شیخ مفید رکھتے ہیں، ہماری کتابیں اگرچہ اہمیت حامل ہوں گی لیکن بعد میں دوسرے مرتبے میں وہ کئی سو سالوں کے بعد بنیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ خوب فرماتے ہیں کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن ارادت القبیح ایضا قبیحۃ، قبیح کا ارادہ کرنا قبیح ہے، لأن نعلم ضرورتا ان العقلاء کما یذمون فاعل القبیح فقدا مریدو، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقلاء یہ جانتے ہیں بدیہی طور پر کہ عقلاء جس طریقے سے قبیح کو انجام دینے والے کی مذمت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی قبیح فعل انجام دینے کا ارادہ کر لے تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ والامر بہی، اور کیا ہے؟ اس کا امر کرتے ہیں، یعنی روکنے کا یا انجام نہ دینے کا۔ فقول المصنف فحینئذ، کہتے ہیں اب اس کو عبارت کی تحلیل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا تھا نا عبارت کے اندر فحینئذ یستحیل الیہ ارادتہ، فرماتے ہیں یہ فا لگانا جو ہے نا یہاں عطا بفاء نتیجہ، یہ فاء نتیجہ ہے، نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یلزم من امتناع فعل القبیح امتناع ارادتہ، امتناع ارادتہ، کہ فعل قبیح ممتنع ہے پس اس کا ارادہ بھی ممتنع ہے۔ یہ اس طریقے سے، ہاں وہ فقط عبارت کی توجیہ کرنا چاہتے تھے کہ فا جو یہاں لگائی گئی ہے یہ درست ہے، فا کے بغیر والا نسخہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ نتیجہ لینا چاہتے ہیں یہاں پر۔ یہ بحث بھی ہماری الحمدللہ تمام ہوگی۔ اس کے بعد بھی ایک اہم ترین بحث ہے جو ہمارے درمیان اختلافی ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان، کہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔